کراچی کے پوش علاقے ڈی ایچ اے میں پیش آنے والا مصطفیٰ عامر قتل کیس پاکستان کی حالیہ تاریخ کے انتہائی سنسنی خیز اور دل دہلا دینے والے جرائم میں شامل ہو چکا ہے، جس نے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کیس کی تفصیلات میں جائیں، مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام کرائم اینڈ کرمنلز کے آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے کی جو صرف ایک قتل نہیں بلکہ اعتماد، تعلق اور انسانی رویوں کے بکھرنے کی ایک خوفناک مثال ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس نے گمشدگی سے شروع ہو کر ایک انتہائی شفاف اور منظم جرم کی شکل اختیار کی، اور جب حقیقت سامنے آئی تو ہر آنکھ حیران اور ہر دل افسردہ رہ گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم واقعی اپنے ارد گرد محفوظ ہیں یا خطرہ ہمارے بہت قریب کہیں چھپا ہوا ہے۔ یہ واقعہ 6 جنوری 2025 کو اس وقت سامنے آیا جب کراچی کا رہائشی نوجوان مصطفیٰ عامر اچانک لاپتہ ہو گیا۔ ابتدائی طور پر اہل خانہ نے اسے ایک عام گمشدگی سمجھا اور امید رکھی کہ وہ جلد واپس آ جائے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو تشویش بڑھتی گئی۔ اہل خانہ نے پولیس کو رپورٹ درج کروائی، جس کے بعد باقاعدہ تفتیش کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں یہ کیس ایک روایتی مسنگ پرسن کیس کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، مگر جیسے ہی تفتیش نے رفتار پکڑی تو مختلف مشکوک پہلو سامنے آنے لگے۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے مصطفیٰ کے قریبی تعلقات، دوستوں اور آخری ملاقاتوں کا ریکارڈ اکٹھا کیا۔ موبائل فون ڈیٹا، کال ریکارڈز اور لوکیشن ہسٹری کو چیک کیا گیا، جس کے بعد ایک اہم اور مرکزی نام سامنے آیا: ارمغان قریشی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق مصطفیٰ کو آخری بار اسی کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے کیس کی سمت بدل گئی اور ایک عام گمشدگی ایک سنگین فوجداری کیس میں تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ مزید تحقیقات میں یہ انکشاف ہوا کہ مصطفیٰ اور ارمغان کے درمیان کسی ذاتی نوعیت کے تنازع نے جنم لیا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ اگرچہ اس تنازع کی مکمل تفصیل مختلف رپورٹس میں مختلف انداز سے بیان کی گئی، لیکن تفتیشی اداروں کے مطابق یہ جھگڑا اچانک نہیں تھا، ایک بڑھتی ہوئی کشیدگی کا نتیجہ تھا۔ اسی کشیدگی نے بعد میں ایک انتہائی خطرناک رخ اختیار کیا۔ پولیس کے مطابق مصطفیٰ کو اغوا کرنے کے بعد اسے ایک مقام پر رکھا گیا، جہاں اس پر تشدد کیا گیا۔ اس دوران اسے شدید جسمانی اذیت دی گئی اور بعد میں اس کی ہی گاڑی کی ڈکی میں ڈال کر شہر سے باہر منتقل کیا گیا۔ یہ سفر کراچی سے بلوچستان کے علاقے دریجی کی طرف بتایا جاتا ہے، جہاں جا کر اس کیس نے سب سے زیادہ بھیانک شکل اختیار کی۔ تفتیشی رپورٹ کے مطابق وہاں گاڑی کو آگ لگا دی گئی جس کے اندر مصطفیٰ موجود تھا۔ اس واقعے نے کیس کو ایک انتہائی شفاف اور منصوبہ بندی پر مبنی قتل میں بدل دیا۔ واقعے کے بعد جب پولیس نے تلاش شروع کی تو ابتدا میں کوئی واضح ثبوت موجود نہیں تھا، لیکن جدید تفتیشی طریقوں، موبائل لوکیشن ڈیٹا اور ممکنہ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کی مدد سے کیس کی گرہیں کھلنے لگی۔ کچھ دنوں بعد ایک جلی ہوئی گاڑی کا سراغ ملا، جس سے انسانی باقیات بھی برآمد ہوئی۔ یہ باقیات اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ فوری طور پر شناخت ممکن نہیں تھی، جس کے بعد ڈی این اے ٹیسٹنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ ابتدائی طور پر ان باقیات کو غیر شناخت شدہ قرار دے کر دفن کر دیا گیا، لیکن کیس کی سنگینی بڑھنے کے بعد عدالت کے حکم پر قبر کشائی کی گئی تاکہ مزید فرانسک شواہد حاصل کیے جا سکیں۔ ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد یہ تصدیق ہوئی کہ برآمد ہونے والی باقیات مصطفیٰ عامر ہی کی تھیں۔ یہ انکشاف اس کیس میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا اور تفتیش کو مزید مضبوط بنیاد فراہم ہوئی۔ اس دوران پولیس نے مرکزی ملزم ارمغان قریشی کو گرفتار کیا، جبکہ ایک اور شخص شہراز کو بھی تفتیش میں شامل کیا گیا۔ ابتدائی تفتیش میں مختلف بیانات سامنے آئے، تاہم پولیس کے مطابق ملزم کے بیانات میں تضادات پائے گئے۔ بعض اوقات وہ واقعے کو ذاتی جھگڑے یا نتیجہ قرار دیتا رہا، جبکہ شواہد ایک منظم منصوبہ بندی کی طرف اشارہ کرتے رہے۔ اسی دوران ڈیجیٹل شواہد، فون ریکارڈ اور ممکنہ نگرانی کے نظام سے حاصل شدہ معلومات نے کیس کو مزید مضبوط کیا۔ تفتیش کے دوران یہ بھی سامنے آیا کہ جائے وقوع یا ملزم کے گھر سے کچھ ڈیجیٹل ریکارڈز اور نگرانی سے متعلق مواد حاصل کیا گیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ پولیس نے اس کیس کو انتہائی پیچیدہ قرار دیتے ہوئے مختلف اداروں کو شامل کیا تاکہ ہر پہلو کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا سکے۔ اس میں فرانسک ماہرین، سائبر کرائم یونٹس اور فیلڈ انویسٹیگیشن ٹیمیں شامل تھیں۔ قانونی طور پر یہ کیس انسداد دہشت گردی عدالت تک پہنچا، جہاں ابتدائی مرحلے میں چلان منظور کر لیا گیا۔ ملزمان پر قتل، اغوا، شواہد مٹانے اور دیگر سنگین دفعات عائد کی گئیں۔ عدالت میں پیشی کے دوران دفاع اور استغاثہ دونوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے۔ استغاثہ کی جانب سے ڈی این اے رپورٹ، موبائل ڈیٹا اور گواہوں کے بیانات کو مضبوط شواہد کے طور پر پیش کیا گیا،
جبکہ دفاع نے الزامات کو مسترد کرنے کی کوشش کی۔ یہ کیس میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ زیر بحث رہا۔ ہر طرف انصاف کے مطالبات کیے گئے اور عوام نے اس واقعے کو کراچی میں بڑھتے ہوئے جرائم اور شہری سیکیورٹی کے لیے خطرناک مثال قرار دیا۔ خاص طور پر نوجوانوں اور والدین میں اس کیس نے خوف اور بے چینی کی فضا پیدا کر دی۔ میڈیا چینلز پر مسلسل اس کیس کی اپڈیٹس چلتی رہیں، جس نے اسے ایک ہائی پروفائل کیس بنا دیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس صرف ایک فرد کی موت کا معاملہ نہیں رہا، ایک ایسا واقعہ بن گیا جس نے پورے معاشرے کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ قریبی تعلقات، دوستی اور اعتماد بھی بعض اوقات کس طرح خطرناک نتائج میں بدل سکتے ہیں۔ یہ کیس اس بات کی بھی مثال ہے کہ جدید دور میں جرائم کو چھپانا آسان نہیں رہا، کیونکہ ڈیجیٹل ٹریکنگ، فرانزک سائنس اور تفتیشی ٹیکنالوجی نے سچ کو سامنے لانے کے نئے راستے کھول دیے ہیں۔ کیس میں ایک نوجوان لڑکی مانور کا بھی بار بار ذکر آیا، جو اس واردات کے وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ ابتدا میں ایسی اطلاعات آئیں کہ لڑکی پر جھگڑا ہوا اور وہ بیرون ملک شفٹ ہو چکی ہے۔ تاہم انویسٹیگیشن کے دوران یہ ثابت ہوا کہ مانور کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیس ایک تلخ حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ معاشرے میں جرائم کی شکلیں بدل رہی ہیں اور خطرات صرف گلی محلوں تک محدود نہیں رہے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ عدالت اس کیس میں کیا فیصلہ سناتی ہے اور آیا متاثرہ خاندان کو مکمل انصاف ملتا ہے یا نہیں۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ مصطفیٰ عامر کی موت نے ایک پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور یہ کیس طویل عرصے تک پاکستان کے جرائم کی تاریخ میں ایک اہم حوالہ بن کر یاد رکھا جائے گا۔